کہ ان ایام میں زیادہ مقصدی صرف یہی ہوتا ہے. ذکر آل محمد تو سارا سال ہے، دن رات ہے، لیکن یہ 10 دن آتے ہی اس لیے ہیں کہ زمانے کو بتایا جائے کہ ان ایام میں ہوا کیا ہے. ہاں، اور بس یہی سوچ کے 2 جملے سن لینا مجھ سے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں ہے. اور ان ایام میں تو تمہیں کسی پڑھنے والے کا محتاج ہی نہیں ہونا چاہیے. بخدا گھر بیٹھے ہوئے، بازار میں چلتے ہوئے، کہیں تنہائی کے لمحے میں آنکھیں بند کرو، چشم تصور سے دیکھو، اپنی سماعت کو روش ادراک کے سپرد کرو، تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بین سنائی دیں گے. اللہ اکبر، العظمت للہ. بس بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کوئی حادثاتی پروگرام نہیں ہوا. حسین کا وطن چھوڑنا، کربلا جانا، مارا جانا حادثہ نہیں. ہاں یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں، ازل سے طے شدہ پروگرام ہے. ہاں، میں یاد دلاتا ہوں، سمجھتے بھی رہنا، آنسوؤں کی بھیک بھی مانگ لینا. یوم الست جب اللہ نے روحوں سے وعدے لیے، عوام سے الگ، حجتوں سے علیحدہ، ایک تاج شفاعت خدا نے منبر نور پہ سجایا اور آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو دعوت عام دی. ہے تم میں کوئی باکمال جو سر پہ تاج شفاعت رکھ لے؟ جس کے سر پہ یہ تاج ہوگا میدان محشر، اس کے رحم و کرم پہ جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا وہی بخشا جائے گا، جس سے وہ منہ موڑ لے گا میری رحمت بھی منہ موڑ لے گی. 1,24,000 نبیوں نے ہاتھ بڑھائے آدم سے عیسیٰ تک کہ ہم لے لیں. آواز آئی اللہ رسلکم، ٹھہرے رہو. یہ نبوت نہیں کہ مفت مل جائے، یہ ولایت نہیں کہ بے قیمت لے لوگے، یہ تاج شفاعت ہے، اس کی کوئی قیمت ہے. پالنے والے کیا فرمایا؟ میں نے ایک رجسٹر بھی ساتھ رکھا ہے، ہر صفحے پر ایک شرط ہے. شرطیں پڑھتے جاؤ، دستخط کرتے جاؤ، جو آخری صفحے کے آخری دستخط کر لے وہ تاج لے جائے. آدم آگے بڑھا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، اگر تفصیل سے پڑھوں تو گھنٹے سے زیادہ چاہیے اسی واقعے کے لیے. آدم آگے بڑھا، پہلے صفحے پر جسم کانپا، نوح دوسرے سے، ابراہیم چوتھے سے، ایوب کافی دیر کھڑا، 1.25 لاکھ نبی فارغ ہو گئے، 13 رسول عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہے، سوچ میں ہونٹ کاٹ رہا ہے. دیکھنا میری طرف. اچانک عالم نور سے ایک کم سن روح آگے بڑھی جس نے منبر نور سے تاج اٹھایا. اللہ اکبر. نانا کے پاس آیا، نانا آپ یہ تاج کیوں نہیں پہنتے؟ نبی تو فارغ ہو گئے. رسول جھکے، ماتھا چوم کے کہا حسین مجھ میں امتحان دینے کا حوصلہ تو ہے، لیکن اس امتحان کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. منڈی والے جب سامان کا نام آیا پنجوں پہ اٹھے حسین، بلا تشبیہ تاج نانا کے سر پہ رکھا. کہا نانا چشم بد دور، تو تاج لے جا، اللہ کی شرطیں جانے اور حسین جانے، خدا کا امتحان جانے اور سلطان کربلا جانے. اللہ اکبر. آواز قدرت ہے، حسین جلدی نہ کر، شرطیں پڑھ لے. سنو گے جملہ؟ ہاں یقیناً تمہاری آنکھوں کا موسم بتاتا ہے کہ برسنے کو بےتاب ہے. فضائے بسیط نور میں سجدہ کیا نور حسینی نے. پالنے والے شرطیں کیوں پڑھوں؟ اس کا مطلب ہے اگر شرطیں مشکل ہوں تو نانا کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں؟ اب مشکل ہے یا آسان؟ میں تاج دے چکا اور دے کر لینا حسین کی طبیعت نہیں. وقت تھا سید و غیر سید و گزرتا رہا. رسول کا ظاہر عہد رسالت ہے، رسول منبر پہ ہے مسجد نبوی میں، جوڑی چلی مسجد کی طرف، حسن دروازہ گزر گئے، حسین گزرنا چاہتے تھے، ایک پردہ حائل ہو گیا، بلا تشبیہ ایک ہاتھ کلائی میں آیا، مڑ کے دیکھا تو جبریل کیوں روکا؟ سردار میری کیا ضرورت میں تمہیں روکوں؟ اس نے روکا. کیوں؟ یاد ہے آپ نے تاج شفاعت نانا کے سر پہ رکھا تھا. جبریل ہم مصدر عقل ہیں، بھولے تو نہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا وہاں آپ نے دستخط نہیں کیے تھے. جبریل یہ بھی یاد ہے. اللہ کہتا ہے امتحان کے موسم قریب آ رہے ہیں، شرطیں پڑھ کے تجدید معاہدہ کے طور پہ دستخط کیجئے. اللہ اکبر. اب جو رونے آیا ہے
وہ دیکھے میری طرف بلا تشبیہ. حسین ایک ورق پلٹتے ہیں, مسکرا کے جبریل کو دیکھتے ہیں, دستخط کرتے ہیں, مسکراتے ہیں, دستخط کرتے ہیں. ایک ورق ایسا آیا, سید الصابرین تھا حسین, بدن کو جھٹکا لگا, زخمی نظروں سے حسین نے جبریل کی طرف دیکھا, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے مولا نے دستخط کیے, جبریل رجسٹر لے کے چلا گیا. پھر حسین گھر نہیں گئے, روتے ہوئے شہر سے باہر. واز ختم ہوا رسول کا, حسن آ گیا. شام والی نے پوچھا میرا بھائی, خدا سے کوئی معاہدہ تھا تیرے بھائی کا؟ اللہ اکبر, اللہ سے کوئی تجارت تھی تیرے بھائی کی؟ روتی ہوئی زینب آئی وہاں جہاں ماں بیٹھی تھی. اماں میرا حسین نہیں آیا, مجھے اجازت ہے میں ڈھونڈنے جاؤں؟ زینب ابھی تیرے ڈھونڈنے کی رت نہیں, بس سمیٹوں. چاروں طرف صحابی دوڑے, سلمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر سے کافی باہر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہے, دیوار پر حسین, پتھر حسین کے آنسوؤں سے بھیگ رہے ہیں. آنکھوں پہ بوسہ دے کے پوچھا ما یبکی کا یا عبداللہ, کبھی نہ روئے تیری آنکھیں, کیوں روتا ہے حسین؟ کہا نانا یہ سوال نہیں, اس کے جواب کے لیے ذبح ہونا پڑے گا. یہاں نہ پوچھ مجھ سے, وہاں چل جہاں میرے سارے رشتہ دار جمع ہیں, تاکہ میں ایک ہی دفعہ جواب دوں اور ایک ہی دفعہ ذبح ہو جاؤں. بس سلمان لائے. آخری جملہ, آخری بات, جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. اب تصور تم کرو, حسین روئے اور نانا دیکھے, حسین روئے اور ماں دیکھے, اور سب سے بڑی بات حسین روئے اور زینب دیکھے. یہ عقل میں آنے والی بات ہے. کوئی منہ چومتا ہے, کوئی پیشانی, کوئی گلا. کیوں روتے ہو حسین؟ منہ سے کچھ نہیں کہتا, کبھی کبھی بہن کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر جگر پہ ہاتھ رکھ کے حسین زمین پہ بیٹھتا. کبھی کبھی زینب کا چہرہ دیکھا, پھر جگر تھام کے زمین پہ. کافی دیر گزری, رسول نے کہا حسین مجھے جلدی بتا, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اپنے آپ کو سنبھالا, نانا یاد ہے میں نے تاج شفاعت پہنایا آپ کو؟ ہاں میرے لال. وہاں دستخط نہیں ہوئے تھے؟ ہاں میری جان. آج جبریل رجسٹر لایا. حسین شرطیں مشکل تھی. نانا جو مشکل میں روئے وہ تو حسین ہوتا ہی نہیں. نانا مجھ سے مدینہ چھڑایا گیا, میں نہیں رویا. میرے احرام ٹوٹے, میں نہیں رویا. میرا پانی بند ہوا, میں نہیں رویا. نانا میرے اکبر کو برچھی لگ گئی, میں نہیں رویا. میرے عباس کے شانے کٹے, میں نہیں رویا. میرے اصغر کے حلقوم میں تیر آیا, میں نہیں رویا. میری لاش پہ گھوڑے دوڑے, میں نہیں رویا. تو حسین پھر اس سے مشکل شرط کیا ہے؟ نانا میں نے کہا نا, میں مشکل کو تو رو ہی نہیں رہا. ہر دستخط کا تعلق ہے مجھ سے. ایک دستخط میں نے ایسے کیے ہیں جس کا تعلق کسی اور سے ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تو لکھ کر دے دیا ہے. ہو سکتا ہے حصے والا انکار کر دے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حسین کیا لکھ کر دیا ہے؟ منہ سے تو کچھ نہیں بولا. اب زخمی نظروں سے زینب کی طرف دیکھا. منڈی والوں جب اب دیکھا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے, زینب باہیں پھیلا کے دوڑی, حسین کے گلے میں باہیں ڈالی. کہا تو نہ رو, میری چادر جانے, شام کا بازار جانے, شرابی کا دربار جانے.